نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور اتارا آسمان سے پانی، بس نکالا اس کے ذریعے پھل تمہارے کھانے کے لیے، بس نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کا کوئی مقابل، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ پچھلے آیت سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب کر کے یہ فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس آیت کے اندر جو نکات ہیں مختصر طور پر وہ عرض کیے تھے۔ عبدیت کا حکم ہے، اس کے لیے رب کا لفظ بولا کیونکہ انسانی فطرت میں یہ بات ہے کہ انسان محسن کے سامنے جھکتا ہے، تو رب کا لفظ بول کر اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام احسانات کا اظہار فرما کر بتا دیا تمہاری فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں عدم سے وجود میں لانے والا اور پھر ابتدا سے انتہا تک پہنچانے والا وہ اللہ ہی ہے، لہذا اسی کے سامنے جھکو۔ پھر آگے صفت تخلیق کا ذکر فرمایا، اس نے تمہیں پیدا کیا، یہ پہلی صفت ہے۔ اب آج جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید صفات بیان فرمائی، ربوبیت کے دلائل گویا کہ بیان فرمائے۔ تمہارا رب اللہ ہے اس لیے کہ اس نے پیدا کیا، تمہارا رب اللہ ہے، یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت۔ عرض کے بعد فراشا کا لفظ بولا، اور سورۃ نبا کے اندر میہادا کا لفظ ہے۔ فراش اور میہاد کا ایک ہی مطلب ہے۔ میہاد گود کو کہتے ہیں، پنگوڑے کو بھی کہتے ہیں، اور فراش بچھونے کو کہتے ہیں۔ تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب پر بنایا، اس میں ساری صلاحیتیں رکھیں جو انسان کے ساتھ متعلق، مفاد کے ساتھ متعلق ہے۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ کیونکہ زمین بنایا ہے، اس لیے زمین کو اس طرز پر بنایا۔ پہلی بات تو یہ کہ زمین کو خود پانی پر بچھایا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ بوجھل چیز کو، ثقیل چیز کو ڈبو دیتی، لیکن اس نے زمین کو اپنے اوپر رکھا ہوا ہے، اور پھر ہلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے، پھر بھی یہ رکی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں یہ خاصیت رکھی، اس کو فراش فرمایا۔ فراش کی کئی خاصیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو بستر ہوتا ہے یہ اتنا سخت نہیں ہوتا اور بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہوتا۔ انسانی جسم کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مناسب نرمی اس میں ہو، یہی کیفیت اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھی۔ اس کو پانی کی طرح نرم نہیں بنایا کہ پاؤں رکھیں دھنستے چلے جائیں، اور لوہے اور پتھر کی طرح سخت نہیں بنایا کہ چلنے سے پاؤں میں آبلے پڑ جائیں اور اتنا سخت ہو کہ آدمی تھک جائے چلتے ہوئے، بلکہ درمیانی کیفیت کا بنایا، چلتے ہوئے اگر آدمی گر جائے تو اس کو چوٹ نہیں لگتی۔ اور دوسری بات، فراشا یہ جو بستر ہوتا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ جتنا تھکا ہوا آدمی ہو، جب اس میں لیٹتا ہے تو اس کو راحت پہنچتی ہے۔ آدمی، اللہ تعالیٰ نے زمین میں یہ خاصیت رکھی، آدمی جتنا زمین کے قریب ہوگا اتنا جلدی اس کی تھکاوٹ دور ہوگی، جتنا زمین سے دور ہوگا بستر اتنا دیر سے اس کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔
زمین میں اللہ نے خاصیت رکھی، علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی تھکاوٹ کو چوستی ہے، اس لیے مزدوروں کو دیکھا ہوگا دوپہر کے وقت وہ زمین پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور وہیں اینٹ کو اپنا تکیہ بنا کر لیٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح کاشتکار جو بہت زیادہ تھک جائے مٹی کے اوپر لیٹ جاتے ہیں۔ مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کھینچتی ہے اپنی انسان کی تھکاوٹ کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فراش، یہ جو فراش ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس پر آدمی بیٹھتا بھی ہے لیٹتا بھی ہے، یہ خاصیت مٹی میں ہے، زمین میں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے نفع کے لیے بنایا ہے، تو اس میں اتنی منافع رکھ دی ہے، اس آیت میں سارے زمین کے منافع ہیں۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، فرمایا آسمان کو چھت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو بہترین چراغوں کے ساتھ مزین کر دیا ہے۔ آدمی رات کو جب سوتا ہے زمین اس کی تھکاوٹ چوستی ہے، اور یہ جو آسمان ہے یہ اس کے ذہن کو فریش کرتا ہے۔ جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے خوبصورت مناظر کو تو اس کی ذہنی تھکاوٹ بھی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ خاصیتیں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان میں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر اور بھی خاصیتیں رکھی ہیں جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی، ربوبیت کی دلیل بیان فرمائی جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل انفسی۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو دلائل بیان فرمائے ان کا تعلق انسان کے ارد گرد کے ساتھ ہے، زمین ہے، آسمان ہے، اسی طرح بادل ہیں، تو ان کو کہتے ہیں دلیل آفاقی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی طرف متوجہ کر کے بتا دیا، انسان اس میں غور کرے تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت انسان پر واضح ہوگی، اللہ کے سامنے جھکنا نصیب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ اگلی جو نشانیاں ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تعلق اور قرب نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔